أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. سورہ بقرہ کی دو آیتوں کی ابھی تلاوت کی ہے، 114 اور 115 نمبر کی آیت. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے. کس بات سے روکے؟ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اس سے لوگوں کو روکے. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش میں لگا رہے. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، کہ ان کے لیے تو داخل ہونا درست ہی نہیں تھا مگر اللہ کے گھروں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. جو لوگ اللہ کے گھر مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں یا اس میں خرابی پیدا کرتے ہیں، لہم فی الدنیا خزی، انہیں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. یہ ایک آیت کا ترجمہ ہوا 114 نمبر کی. 115 نمبر جو پڑھی ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق بھی اور مغرب بھی اللہ ہی کے لیے ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں تم رخ کرو گے وہیں پر اللہ کی توجہ موجود ہے. بے شک اللہ واسع علیم، واسع ہے، وسیع ہے اور علم رکھنے والا ہے. یہ دو آیتیں ہیں جس کا ترجمہ کیا. اس سے پہلے جو درس ہوا اس میں یہود، نصارہ اور کفار مشرکین سب کے متعلق یہ بات آئی کہ یہود نے کہا تھا کہ ہم ہی حق پر ہے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، نصارہ کوئی چیز نہیں، نصارہ دھرم، عیسائی مذہب کوئی چیز نہیں، اصل تو ہم ہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا تھا کہ یہود کوئی چیز نہیں، اصل تو ہم ہیں. اسی طریقے سے ان لوگوں نے کہا تھا کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولهم، ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی جو علم رکھتے ہی نہیں سرے سے، یعنی مشرکین نے بھی. اللہ نے کہا تھا فاللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، حق تعالی شانو تمہارے درمیان میں فیصلہ صادر فرمائیں گے جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو کہ حق پر کون، یہود ہے، نصارہ ہے، مشرکین ہے یا ایمان والے ہیں. اس کے بعد فوراً یہ دو آیتیں جو ابھی میں نے تلاوت کی، ترجمہ کیا، حق تعالی شانہ نے یہ نازل فرمائی ہے. مفسرین نے لکھا ہے ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہود بھی ایمان والوں کی مسجدوں کی ویران کرنے میں اور نصارہ بھی ایمان والوں کی عبادت کی جگہیں یعنی مسجدوں کو ویران کرنے میں
اور مشرکین بھی مسجدوں کو ویران کرنے کی ناپاک سعی کرتے رہے، تو اللہ نے فرمایا سب سے بڑے ظالم وہ ہیں جو لوگوں کو مسجدوں سے روکے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہو۔ مفسر قرآن رأس المفسرین حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو یہودیوں نے قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اس وقت وہ بیت المقدس پر قابض تھے یہودی، تو عیسائیوں نے اپنے اس زمانے کے بادشاہ اور اس کے لشکر کو بلایا، مل کر کے انہوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا، اور بیت المقدس پر حملہ کر کر بیت المقدس پر قبضہ کیا عیسائیوں نے، اور وہاں پر بڑا ظلم ڈھایا گیا، یہودیوں کو قتل عام کیا گیا۔ پھر عیسائی ایک عرصے تک رہے اسی مسجد بیت المقدس کے اندر، انہوں نے سب نے مل کر گندگی کی، پیشاب پخانہ کیا، باہر کی گندگیاں لا کر بھی ڈالی، اور خنزیر کے گوشت بھی ڈالے اس میں، اور پھر عیسائی اس کو ویران کر کے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا ایک عرصے تک صحیح انداز میں یہ آباد نہ ہوئے، ایک عرصے سیدنا و سندنا و مرشدنا و اولانا و مولانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس میں داخل ہوئے فاتحانہ شان سے، تو پھر قبضہ ہوا۔ اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک ایمان والوں کے پاس بیت المقدس رہا، اس کی صفائی ستھرائی ہوئی، جدید انداز میں نئے انداز میں اس کی تعمیر عمل میں آئی۔ پھر ایک لمبے عرصے تک ایمان والوں کے پاس بیت المقدس رہا، پھر دوبارہ وہ بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے چلا گیا اس کے بعد سن 600 ہجری میں اس امت کا وہ عظیم انسان جس کو دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے، انہوں نے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا، اور وہ تاریخ پڑھنے کے لائق ہے۔ میں نے ویسے ہی عرض کر رہا ہوں، میں نے اس تاریخ کو 3 مرتبہ پڑھا، لیکن اب بھی دل نہ بھرا کہ بیت المقدس کیسے آزاد ہوا۔ داستان ایمان فروشوں کی، یہ اس میں 5 جلدوں پر ہے، ہم نے فارسی کے زمانے میں اس کو پڑھا اور کئی مرتبہ پڑھا۔ تو یہ کس انداز سے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی ان کے چچا تھے، انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ تو مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہودیوں نے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، عیسائیوں نے بیت المقدس کو گندا کیا اور لوگوں کو ایک عرصے تک بیت المقدس سے دور رکھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے جب قبلے کا مسئلہ آیا، جو پہلے بھی میں عرض کر چکا، 16 یا 17 مہینے علی اختلاف الاقوال بیت المقدس کی طرف قبلہ رہا، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتے تھے لیکن رخ ہوتا تھا بیت المقدس کی طرف، جو آج مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین ہے محلہ بنو سلیمہ میں، تو وہاں پر اگر ہم جا کے دیکھیں 2 قبلے اشارے کے طور پر موجود ہیں۔ یہ وہ 2 قبلے تھے کہ بیت المقدس ادھر اور یہ قبلہ ادھر، ابھی قیامت تک رہے گا بیت اللہ کی طرف۔ تو 16-17 مہینے جو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا، پھر قرآن اترا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، دوسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں اتری جس میں حکم دیا کہ اب قیامت تک بیت اللہ کا رخ کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ تو یہودیوں نے یہ باتیں چلائی کہ دیکھیں اللہ کبھی ادھر رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیں، کبھی ادھر، یہ ایمان والوں کو مسجد سے دور کرنے کی ناپاک سازش تھی۔ تو اس کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا، اس سے بڑا ظالم کون۔ تیسری بات اور جو وہ اہم بات ہے،
اور اسی کے ساتھ یہ آیت زیادہ موضوع ثابت ہوتی ہے، وہ یہ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع. اس کے ساتھ جوڑ ہے کہ مشرکین نے یوں کہا تھا جو بالکل علم نہیں رکھتے ہو، کتاب بھی ان کے پاس نہیں ہے، کہ اصل تو ہم ہیں، نہ یہود نہ نصارہ نہ مسلمان، اصل تو ہم ہیں. تو اللہ نے کہا قیامت میں ہم فیصلہ فرمائیں گے، تم تو کہتے ہو اصل ہم ہیں، اور تم سے بڑا ظالم کون کہ تم نے صحابہ کرام اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی عظیم جمعیت 1400 صحابہ کو لے کر حدیبیہ کے مقام پر پہنچے. حدیبیہ اور آپ نے بیت اللہ کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر آئے تھے. اس کو دم احصار کہا جاتا ہے. قرآن نے دوسرے پارے میں دوسرے پاؤں میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ جب دم احصار ہو، جب کوئی محصر ہو جائے، یعنی روک دیا جائے، احرام کی نیت کر لیے، نیت اور تلبیہ پایا گیا، اب روک دیا گیا ہے. بہت ساری اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں. اللہ ہزار حفاظت فرمائے، یہاں سے نیت اور تلبیہ پڑھ کر کوئی نکلا، راستے میں ایئرپورٹ جاتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب حرم شریف جا نہیں سکتا یہاں سے. یہ بھی محصر بالحج یا محصر بالعمرہ ہے. اب اس کے لیے حکم ہے شریعت کا کہ وہاں حدود حرم کے اندر ایک جانور ذبح کرے، ابھی احرام کھول دے، آئندہ جب صحت یابی ہو جائے تو پھر جائے، اس کی قضا کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا دشمنوں کی وجہ سے، دشمنوں نے روک دیا حدیبیہ کے مقام پر کہ آپ جا نہیں سکتے بیت اللہ. صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احرام کھولا، حدود حرم کے اندر جانور ذبح کیا اور دوبارہ مدینہ آ گئے. اتنا لمبا سامنے تھا، حدیبیہ 24-25 کلومیٹر دور ہے، اتنے قریب تھا، لیکن آپ واپس جہاں آپ کا قیام تھا واپس آ گئے مدینہ منورہ. تو اس پر حق تعالی شانہ نے یہ آیت نازل کی، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکے. ان یذکر فیہا اسمہ، کہ جس میں اللہ کا نام لیا جائے اللہ کے گھروں میں، وسعی فی خرابہا، اور اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی ناپاک سعی کرے. یہ تو ہوا واقعہ اور شان نزول، شان ورود اور پس منظر کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی. مفسرین نے لکھا ہے فقہا کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب جب بھی مسجدوں کے سلسلے میں ایسا کام کیا جائے، قیامت تک کے لیے قرآن، قیامت تک کے لیے احکامات ہیں. مثلا مسجد کے باہر گٹر ہے، اور حکومت کے جو کارندے، جو علاقے کے ذمہ دار ہیں، وہ دھیان نہیں دیتے، لوگوں کو مسجدوں میں آنے میں تکلیف ہوتی ہے. وہ سوچتے ہیں اتنا پانی بھرا ہوا ہے، مسجد میں کیسے جائیں گے، کپڑے ناپاک ہوں گے، صحیح معقول نظم نہیں ہے، چلو ہم گھر ہی پہ نماز پڑھ لیں. مسجد میں آنے سے روکا. یا پانی کا نظم کرنا ذمہ داری ہے، اور وہ پانی کا نظم نہیں کرتے. مجھے تو تعجب ہے، ہندوستان میں ابھی بھی ایک فارم دیا جاتا ہے، ایک فارم دیا جاتا ہے کہ اس کو پر کرو. جتنے مذہبی سنستھائیں، جگہیں ہیں، ان جگہوں کے سلسلے میں آپ پر کر دو، ہماری مسجد ہے یا ہندو کا مندر ہے، جو بھی ہے. جو بجلی کا بل عام جگہ پر آتا ہے اس سے 1/3 یعنی 33.33 بل بھرنا ہے، باقی حکومت کی ذمہ داری. بتلاؤ، وہ ہمارے لیے یہ کرتے ہیں اور ہم اپنوں کے لیے یہاں مسجد کا جب بل آتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس میں جو ہے ٹی وی کا بھی بل ہوتا ہے، ٹی وی کا بھی مسجد کے اس میں بل ہوتا ہے. عجیب بات ہے، کمرشل بل آ جاتا ہے. ہر وہ عمل کہ جس سے انسان مسجد سے دور ہو جائے، یا مسجد میں آنے والا مسجد سے باہر، مثلا ابھی محرم کا زمانہ، جس کی کوئی حیثیت ان کے مذہب میں بھی نہیں ہے، اخبث الخبائث، ملعون بدبوداروں کے نزدیک، ان کی کتابوں میں بھی کہیں نہیں ہے ماتم کرنا، سبیل لگانا،
یا تعزیے کہیں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اب وہ نکال کر کے ہمارے راستے بند کر دیے جاتے ہیں. یہاں آزو بازو آنے والے ان کے لیے ٹینکر نصب کر دیے جاتے ہیں کہ کوئی مسجد میں نہ آئے. یہ سب اس میں داخل ہے. اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں سب. جو ان کا ساتھ دیتے ہیں سب اس میں شامل ہیں. یا ابھی آئے گا ربیع الاول تو نہ نماز دیکھیں گے نہ اذان دیکھیں گے. عشق نبی کے نام پر وہ نکلیں گے سب. اب پہلے تو نعتیں ہوتی تھی. چلو ٹھیک ہے, مسجد میں مخصوص ایام میں 12 ربیع الاول کو نعت ہو گئی عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. اب عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بے پردگی کے ساتھ خلط ملط کر عورتیں مرد سب ساتھ میں نکلتے ہیں ایک میلے کی شکل میں. نہ صحابہ نے کیا نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور مسجدوں کے پاس سے گزریں گے, اذان ہو رہی ہوگی, نماز ہو رہی ہوگی, زور زور سے اسپیکر میں نعتیں لگائیں گے. اور اگر آپ اور ہم ان کو کہیں کہ مسجد کے پاس سے گزر رہے ہو جائز نہیں ہے تو کفر کا فتویٰ لگا دیں گے, گستاخ ربی ہے. بھائی مسجد میں آپ آنے سے روکتے ہو لوگوں کو, یا محلے کے اندر شادی بیاہ کے موقع پر یا تعمیرات کے موقع پر اس انداز سے تعمیرات ہو رہی ہے. مشین چل رہے ہیں آج کل تعمیرات میں بھی. اب نماز ہو رہی ہے, ہم کہتے ہیں بھائی نماز کا وقت بند کرو, کہ بھائی تعمیر ہو رہی ہے آپ کو کیا حرج ہے. یہ سب وہ لوگ ہیں جو باہر سے مسجد میں آنے سے روکتے ہیں. فقہاء نے لکھا ہے مسجد کے اندر سے بھی روکا جاتا ہے. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو, ایک فرد بھی اگر نماز پڑھ رہا ہے, نماز پتہ ہے کہ بھئی یہ وقت جو ہے نا نہ بیان کا ہے نہ درس کا وقت ہے, اور اس میں کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے. اب کوئی شخص اس وقت اپنی زور سے تلاوت کر رہا ہے, اتنے زور سے کہ اس کی نماز میں دخل ہو رہا ہے, یہ بھی شریعت کے حساب سے جائز نہیں ہے. قرآن آہستہ پڑھو تاکہ وہ بھی اپنی عبادت کرے, آپ بھی اپنی عبادت کرو. زور سے ذکر جہری کرنا کہ جس سے اس کی نماز میں خلل ہو, یہ بھی درست نہیں ہے. زور سے بیان کرنا, زور سے تعلیم, ہر چیز کو شریک. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ حضرت میرے حجرے کے باہر کچھ لوگ زور سے بیان کرتے ہیں رات میں سوتی ہوں اور میری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت سنی تو خود حاضر ہوئے, خود تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر, اور دیکھا وہ صاحب بیان کرتے تھے. آپ نے بلایا اور کہا مسجد میں تو اتنے کم لوگ ہیں, آپ اتنے زور سے بیان کر رہے ہو, تو آئندہ آپ کی آواز اونچی نہ ہو, امت کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہے. پھر دوسری مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شکایت پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کوڑا نکال لیا, اپنا ہنٹر نکال لیا, اور ان کو بلایا کہ آج کے بعد تمہیں بیان کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ تمہاری آواز امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور وہاں تو آیت لکھی ہوئی ہے کہ ایمان والو اپنی آواز کو بلند مت کرو. سورہ حجرات کی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو. فرمایا اس کے بعد کبھی آواز بلند نہیں ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ, مشکات میں روایت ہے, آپ بیٹھے ہوئے تھے ایسے, اور دور دو نوجوان باتیں کر رہے ہیں مسجد کے اندر, مسجد میں باتیں کر, دور دونوں, نہ کوئی نماز کا وقت ہے نہ کوئی نماز, کوئی نہیں ہے مسجد میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا دیکھا ان کو. اسماء الرجال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو حلیہ لکھا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, آدمی وہ حلیہ پڑھتا ہے تو رعب طاری ہو جاتا ہے. جو حضرت عمر کو دیکھ لیتا تو اس پر کیا رعب طاری ہو جاتا. یہاں سے یہ ناک کے پاس آنکھوں کا جو حصہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک مونچھوں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دو نالیاں بن گئی تھی. اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے, اور وہ نالیاں جب پانی مسلسل بہتا ہے تو کالا پن ہو جاتا ہے, تو آنسو بہنے کی وجہ سے کالا پن ہو جاتا ہے. اور خوبصورت چہرہ, ہاتھ بڑے مضبوط ہاتھ, اور آنکھیں لال رہتی تھی, اور یہاں ہلکے سے داغ تھے, سفید خوبصورت چہرہ, گھنی داڑھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم مسکراتے ہیں.
تو جب حضرت عمر نے ایسا دیکھا نوجوانوں کو، ان کو سمجھ میں نہیں آئی، تو قریب میں غالباً سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے مسجد میں، وہ اپنے اعمال میں مشغول تھے، یا کوئی اور صحابی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کانکریٹ اٹھایا، سنگریزہ اٹھا کر ان کی طرف پھینکا، ان کو آواز بھی نہیں دی، سنگریزہ پھینکا. انہوں نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف بلا کر کے ان کو کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر نوجوانوں کو بلاؤ. وہ نوجوانوں کو بلایا، ان کو حضرت عمر نے آہستہ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے اور یہاں تمہاری آواز بلند ہو رہی ہے، کہاں سے ہو؟ من این انتما، کہاں کے ہو؟ کہ من طائف. انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں، طائف سے. وہ مسافر تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ مشکات میں روایت ہے، اگر تم مہمان نہ ہوتے تو میں عمر اس کوڑے سے تمہیں سیدھا کر دیتا. 10 سال تقریباً 6 مہینے خلافت رہی کہ اس کے بعد مسجد نبوی میں کبھی بھی کسی کی آواز نہیں نکلی. یہ بات چلی کہ حضرت عمر نے ڈانٹا ہے، کبھی کسی کی آواز نہیں نکلی. بہت اہم مسئلہ ہے. اللہ کا گھر ہے، قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، جنت کا حصہ ہوتا ہے، اور یہاں آدمی اپنی آوازوں کو بلند کرے، باتوں میں مشغول ہو جائے، دنیاوی باتوں میں یا ویسے ہی لڑائی جھگڑوں میں. فرمایا بہت برا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، قرآن کہتا ہے. فرمایا ان کو تو چاہیے تھا کہ مسجد میں داخل ہوں تو ڈرتے ہوئے، الا خائفین، ڈرتے ہوئے آتے کہ اب ہم اللہ کے گھر میں قدم رکھ رہے ہیں. اللہ کا گھر مسجد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کے صدر دروازے کے مین دروازے کے سامنے ایک چبوترا بنایا تھا، مقصورہ، غالباً اس کا نام حدیث شریف اس کا نام ملتا ہے. وہ چبوترا کیوں تھا کہ جب یہاں سے کوئی نماز پڑھ کر جاتا تو صحابہ کرام وہاں بیٹھتے، وہاں باتیں کر لیتے، بھائی کیا ہو رہا ہے. کبھی دین کی باتیں بنیادی ہوتی تھی، کیسے چل رہا ہے، دین کو کیسے بلند کیا جائے. کبھی اس میں اپنے کاروبار کی باتیں بھی ناجائز تو نہیں ہے، کاروبار میں کیسے فروغ دیا جائے، کیسے ہم کمائیں، نقصان سے کیسے. لیکن وہ مسجد نبوی کے صدر دروازے کے باہر کا مسجد کے اندر درست نہیں ہے. بہت سارے مسائل اس سے مستفاد ہوئے. اللہ مجھے بھی اور آپ کی بھی عمل کرنے والا بنائے. پھر جو یہود یہ گمراہ کر رہے تھے کہ دیکھو ابھی 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، پھر بیت اللہ کی طرف، تو اللہ نے اس کا جواب دیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مشرق اور مغرب کہہ دیا، یہ عرف ہے، لیکن اس سے شمال اور جنوب دونوں داخل ہیں. جیسا آدمی کہے، سورہ رحمان میں بھی ہے کہ اللہ ہی کے جو ہے مالک ہے مشرق اور مغرب کا. تو مراد دونوں ہیں، مراد چاروں سمت ہیں، مشرق بھی، مغرب بھی، شمال اور جہاں بھی رخ کریں اللہ موجود ہے. یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ موجود ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں تم رخ کرو گے اللہ وہاں موجود ہے. تو اس لیے اصل حکم ہے کہ اللہ نے پہلے بیت المقدس کی طرف حکم دیا تو وہ دین، پھر اللہ ہی نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے حکم دیا وہ دین، ورنہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. تو یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو قبلے کی سمت کیوں متعین کی ہے؟ پوری دنیا کا قبلہ الگ الگ ہے. ہم جو ایشیا میں رہتے ہیں ہمارا قبلہ یہاں سے مغرب پڑے گا، مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی طرف سے جو نماز پڑھیں گے ان کا قبلہ مشرق پڑے گا، کسی کا شمال، کسی کا جنوب، اس طریقے سے قبلہ پڑتا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنے حساب سے الگ الگ پڑے گا. اس لیے کہ اگر مثال کے طور پر یہ قرآن کریم میرے سامنے اس کو بیت اللہ تصور کیا جائے تو ہم جو ہیں اس طرف ہے، یہاں سے یہ مغرب پڑے گا، بیت اللہ اس طرف ہے. کچھ لوگ دنیا میں ادھر رہتے ہیں تو ان کا قبلہ اس طرف سے پڑے گا، کچھ لوگ ادھر، کچھ لوگ ادھر، ہر ایک کا قبلے کا رخ الگ الگ. اس کو سمت قبلہ کہتے ہیں کہ اللہ سب جگہ ہے لیکن سمت قبلہ اللہ نے متعین کیا. اس کی وجہ کیا؟ تو قرآن میں آگے لفظ آئے گا مثابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آگے ایک رکوع کے بعد آئے گا مثابۃ للناس، لوگوں کی اجتماع کی جگہ.
لوگ ہمیشہ اپنے اجتماع کی جگہ کا لوگوں کو حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہمارے فلاں جگہ سے یہ حکم آیا. تو ایمان والوں کے اجتماع کی جگہ بیت اللہ ہے. ایمان والا کہتا ہے ہم تو بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، تو بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے. ہمارے اکابرین میں سے کسی کو ہندوؤں سے مناظرہ ہوا، انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ ہم جو مندر میں مورتی رکھتے ہیں ہم بھی تصور اللہ کا کرتے ہیں، تم بھی خانہ کعبہ کے پاس پتھر ہے اور آپ بھی کہتے ہو تصور اللہ کا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوا. ہمارے اکابرین نے اس کا جواب دیا کہ آپ کا مندر جو ہے اس کی کوئی سمت متعین نہیں ہے. کسی مندر میں ادھر رخ ہے، کسی مندر میں ادھر رخ ہے، کسی مندر میں ادھر رخ ہے، کسی میں ادھر. ہمیں تو حکم دیا ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا. بالفرض و تقدیر اگر بیت اللہ نہ بھی رہے تو سارے ایمان والے ادھر ہی رک کر کے نماز ادا کریں گے، چونکہ قیامت تک کے لیے اللہ نے بیت اللہ کو سمت قبلہ متعین کر دیا ہے. یہ فرق ہے. اس لیے کہ ہم پتھر کی طرف رخ نہیں کر رہے، ہم اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے حکم کی طرف رخ کر رہے ہیں. اللہ نے کہا ادھر رخ کرو تو کیا. پہلے بیت المقدس کی طرف کہا تھا تو ادھر رخ کیا. ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، پتھر کے تابع نہیں. پتھر کی عظمت اور عزت حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے چومتے ہوئے کہا تھا حجر اسود کو کہ میں جانتا ہوں انی لعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے اور تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے ہم نہ دیکھتے تو کبھی نہ چومتے. پتھر ہے، ہم تجھے چومتے ہیں اس لیے کہ میرے آقا نے چوما ہے. یہ ہے دین. ہمیں یہ سمجھایا گیا. ایک مسئلہ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ہم سمت قبلہ کا مطلب مسئلہ. دوسری اس آیت کا ایک جملہ ہے بہت اہم مسئلہ ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں رخ ہو گئے وہاں اللہ موجود ہے. یعنی اللہ موجود ہے، یعنی اللہ کی توجہ موجود ہے. اس آیت سے یہ مسئلہ نکلا کہ اگر کوئی شخص فرض اور واجب نماز کے علاوہ نفل نمازیں سفر کے دوران ایسی سواری پر جس کا رخ بدلتے رہتا ہے، مثلا اونٹ پر ہے، گھوڑے پر ہے، اور اس نے اللہ اکبر کہہ کر نفل نماز شروع کر دی تو وہاں بیٹھ کر بھی درست ہے اور قبلے کی علاوہ بھی اگر سواری کا رخ ہو تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. قبلہ وہاں پر متعین نہیں ہوتا. اس آیت سے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری مرتبہ تہجد کی نماز، مثلا مغرب کے بعد اوابین آپ پڑھتے تو آپ صحابہ کو تاخیر نہ ہو جاتی، اس لیے آپ سواری پر سوار ہو جاتے. اب سواری قبلے کی طرف تھوڑی چلے گی، اونٹ پر سوار ہو گئے، گھوڑے پر سوار ہو گئے، کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر، آپ اپنی نماز میں مشغول ہیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں. ہاں ہم ٹرین میں ایسا کریں تو درست نہیں، اس لیے کہ ٹرین میں تو قبلے کی طرف رخ کرنا ممکن ہے، جہاں ممکن نہیں ہے وہاں تو پہلے ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ہم نے شروع کر دی. ٹرین میں نفل نمازوں کی بات ہو رہی، فرض تو ہر حال میں قبلے کی طرف رخ کرنا فرض ہے. ہم نے رخ کر کے نماز شروع کر دی. اب نماز شروع کر دی، بعد میں پتا چلا کہ ٹرین گھوم رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نماز نہیں ٹوٹے گی چاہے قبلہ ختم ہو گیا ہمارا. اسی طرح ہوائی جہاز، کوئی حرج نہیں. ایک اور اہم مسئلہ جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اس کو کہتے ہیں تحری. تحری کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہیں سفر میں چلے گئے، کہیں جنگل، آج کل تو فون ہے، فون میں لوگ قبلے کا سمت معلوم کر لیتے ہیں، لیکن فون بھی نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ چلے گئے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، نیٹ ورک بھی نہیں ہے، کیسے آدمی قبلے کا تعین کرے؟ نماز کا وقت جا رہا ہے تو حدیث میں آتا ہے تحری کرے. تحری، تحری کا مطلب سوچ و بچار کرے، سوچے، آدمی سوچے کہ بھئی کیا کرے، ادھر ہونا چاہیے، ادھر ہونا چاہیے، کبھی ستارے کو کبھی دیکھ کر کے متعین کرے. پھر اللہ جو ذہن میں بات ڈالے سب ساتھیوں کے، سب ساتھی پھر متفق ہوں اس پر کہ ہاں ادھر ہوگا. نہیں ہوتے تو ہر آدمی اپنی اپنی نماز پڑھ لے. فرمایا نماز پڑھ لی،
قرآن کہتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ فرض نماز بھی جائز ہے چونکہ تحری کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابعدار ہیں۔ جب آپ نے کہا کہ اس موقع پر سوچ بچار کر کے نماز پڑھ لو، ہم نے سوچ بچار کر کے نماز پڑھ لی، اب ہماری نماز ہو گئی، کچھ بھی ہو جائے نماز ہو گئی۔ یہاں تک کہ بعد میں گاؤں کا کوئی آدمی آ گیا کہ بھائی آپ نے تو ادھر نماز پڑھی ہے، قبلہ تو ادھر ہے، کہ بھائی ہماری نماز ہو گئی اس لیے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا، تحری کی، اس کو کہتے ہیں تحری۔ یہ آیت اس کو بھی بتلا رہی ہے تحری کو۔ اور سمت قبلہ کو جو متعین کیا، اس میں ایک اہم وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر سمت قبلہ متعین نہ ہوتا تو ہندو کبھی ادھر رک کر کے کبھی ادھر رک کر کے، ان کے مندر الگ الگ، ہماری مسجدوں کے رخ بھی الگ الگ ہوتے۔ ایک دوسرا، یہاں ہر آدمی اپنے اعتبار سے سوچتا کہ ادھر بھی اللہ، ادھر بھی اللہ، ادھر بھی اللہ، ادھر بھی اللہ۔ جماعت میں تو چلو امام ادھر رک کر کے نماز پڑھا دے، نفل نماز میں کوئی کھڑکی کی طرف ادھر کھڑا ہو جاتا، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر۔ تو اللہ نے بیت اللہ کو سمت قبلہ اس لیے متعین کیا کہ ساری دنیا کے ایمان والے اگر اوپر سے دیکھا جائے مثلا تو سب بیت اللہ کے ارد گرد گول دائرے میں ہیں۔ یہ مرکزیت ہونے کی وجہ سے حق تعالی شان اس کو بیان فرمایا ہے۔ آگے یہود و نصارہ جو حق تعالی شان کی ذات میں جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا پیدا کیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو شرک کی نفی کر رہے ہیں بہت آگے تک۔ حق تعالی شان ہم سب کو قرآن فہمی نصیب فرما دے۔